یزیدیات مرداباد، اہل بیت کے دشمن پہ لعنت السلام علیکم توفہ یا علی مدد وعلیکم السلام خیر مبارک تانی مبارک خیر مبارک ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون سبحان الله ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي اتهام سيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بشبه أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صلوات اللهم صل على محمد موقع کی مناسبت سے ہونا بھی یہی چاہیے اور میری روٹین بھی یہی ہے کہ جو موقع ہو جو جشن ہو جس ہستی کے بارے میں ہو بات اسی کی بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اسی مناسبت سے میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ آواز آندی کوئی ہے ماشاءاللہ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمْ مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ سبحان اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں بندہ نہیں اللہ چاہ رہا ہے جو اللہ کی چاہت ہے وہی ہوگا جو بندے چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا اللہ فرما رہا ہے وَنُرِيدُ ہم چاہتے ہیں أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ان پر احسان کریں جن کو زمین میں کمزور کر دیا گیا کمزور تھے نہیں کمزور کر دیا گیا بابا وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً ہم ان کو امام بنائیں اور ہم ان کو زمین کا وارث کرا اور ان کو تمکنت عطا فرمائیں جگہ عنایت فرمائیں صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد اور یہاں ایک لفظ فرعون اور حامان بھی آیا ہے وہ میں پہلے بتا چکا ہوں آج نہیں بتاؤں گا میں اشارے سے گزر جاؤں کیونکہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اسی لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں آیت میں ذکر ہے کیونکہ کہ فرعون اور حامان اور اس کے لشکر ڈر جائیں گے تو ظاہر ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی جب ظہور ہوگا تو سارا کچھ ہوگا اور یہ ساری باتیں میں پہلے دہرا چکا ہوں اسی لیے وہ نہیں دہراتا آج صرف مولا کی آمد اور ظہور کے بارے میں بات کریں گے ماشاءاللہ بات تو بہت لمبی ہے جتنے آپ کہتے ہیں میں بھی یاد کر دیتا ہوں کیونکہ یہ باتیں تو ان ہستیوں کی ہیں ختم تو ہونے والی ہیں بے شک بے شک یہ ان کے واقعات ان کی باتیں اور یہ حقیقت ہے کہ ہم بچپنے میں سنتے تھے کہ جو معرفت والے علماء حضرات ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا جب ہم اس پاک منبر پر
تشریف فرما ہوتے ہیں، جب آتے ہیں پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا کچھ آ رہا سبحان اللہ. اور حقیقت بھی یہ کہ کیونکہ جب ہم باوضو کھڑے ہوتے ہیں ان ہستیوں کی بارگاہ میں، اور پھر جو سوچ کے آتے ہیں اس سے بہت کچھ اور آ جاتا ہے. وہ تو ہوتا ہی ہے، مگر اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو جناب پھوپھی جان ہے، اب منع بھی کر دیا گیا کہ نام بھی نہیں لینا، تو کیا نام لیتے ہیں؟ مولا سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام، تھوڑا سا مولا سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جان ہے. اتنا عظیم واسطہ ہے. سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی دادی جان لگتی ہے. سرکار امام علی نقی علیہ السلام کی اتنے رشتے ہیں، اتنی کمال کی وہ خاتون ہیں. یہ اگر برا نہ منائے تو سائلنٹ پہ لگا لیں تو بہتر ہے، بندہ ڈسٹرب ہوتا ہے، محسوس بھی نہیں کرتا. صلوات برابر. تو اتنے رشتے ہیں، اور ان سے فرما رہے ہیں مولا حسن عسکری علیہ السلام، پھوپھی جان آج رات آپ نے ہمارے پاس افطاری کرنا ہے اور رات کو بھی ادھر ہی قیام کرنا ہے. میں نے پچھلی وہ ساری بات چھوڑ دی ہے کہ سرکار امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو کیسے لایا گیا، نکاح کیسے ہوا، وہ ساری بہت بڑی باتیں میں نے وہ ساری چھوڑ دی. تو سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پھوپھی جان آج رات افطاری بھی ادھر ہی ہوگی میرے پاس، اور رات کو قیام بھی ادھر ہوگا. فرماتی ہیں بیٹا بات کیا ہے؟ تو مولا عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج رات کی صبح کو اس نے آنا ہے کہ جس نے ظلم و جور کو ختم کرنا، جس کے ذریعے وعدہ کیا گیا ہے کہ ظلم جور ختم ہوگا اور عدل اور قسط قائم ہوگا. تو پھوپھی جان فرماتی ہیں بیٹا میرے مولا میرے آقا کوئی آثار تو نہیں ہے. کس سے؟ فرمایا کہ ام محمد ام القائم، اور اس میں تو کوئی آثار نہیں. فرمایا کہ اسی طرح جیسے مادر موسیٰ میں آثار نہیں تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں میں بھی، ان کی ماں میں مادر گرامی میں کوئی آثار نہیں تھے. کیوں؟ فرعون عورتوں کے پیٹ چاک کراتا تھا، اور اگر پتہ چلتا کہ بچہ تو قتل کرا دیتا، بچی ہوتی تو رہنے دیتا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا. ان کے بھی آثار نہیں تھے، اسی وقت آثار ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں آمد ہو گئی. اور اسی طرح ام القائم میں بھی آثار نہیں ہوں گے، اور اسی وقت آثار ہوں گے اور امر الہی ہو جائے گا. محمد وآل محمد ہوا بھی یہی جی. تو سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جان فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ تھی ام القائم ساری رات، اور اتنی گہری نیند سے سوئی. میں دیکھتی رہی بار بار اٹھ کے، میرے مولا یہ فرما رہے تھے اور یہ تو ایسی سوئی، اس کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ جو وقت ہوتا ہے عورتوں کے لیے موت کا سماں ہوتا ہے، بس تو مر بھی جاتی ہیں، حالات ایسے ہوتے ہیں، مگر ہم تو تقابل کر ہی نہیں سکتے نا ان ہستیوں سے. تو
کہتے ہیں کہ ساری رات گزر گئی، اور وہ جو وقت ہوتا ہے تہجد کا، ظاہر ہے یہ گھرانہ ایسا ہے تہجد پڑھتا ہے، بے شک تو سارے ہی ایسے ہی تھے اور یہ ہستی بھی ایسے، تو فرماتی ہیں اس وقت بیدار ہوئی ہیں، نماز پڑھی ہے، تہجد ہے، اور پھر اس کے بعد میں نے پوچھا، کہا نہیں کوئی آثار نہیں، ابھی تک تو کوئی نہیں ہے، اور اتنی دیر گزری کہ مولا عسکری علیہ السلام ادھر سے آواز دیتے ہیں، پھوپھی اماں شک نہیں کرنا، ٹائم ہو گیا ہے، وہ واہ 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 واہ، جس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ ٹائم ہو گیا ہے، تو کیا کرنا ہے، میرے ذمہ کیا ہے؟ تو مولا عسکری فرماتے ہیں آپ سورۃ القدر کی تلاوت فرمائیں۔ میں نے سورۃ القدر کی تلاوت فرمائی، اور جیسے جیسے میں پڑھ رہی تھی ویسے ویسے وہ بچہ پڑھ رہا تھا۔ واہ 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 بچہ تو امام کو بچہ تو ہوتا ہی نہیں، یہ تو ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں نا، کیونکہ حدیث پاک میں الامام امام ولو کان صبیا، امام امام ہوتا ہے چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، مگر یہ ہستیاں تو عجیب ہستیاں ہیں، کائنات کی تخلیق بھی انہی کی وجہ سے ہے، بے شک سب کچھ یہ ہے، یہ ایک سلسلہ اللہ کی طرف سے راز ہے، ہم نہیں جانتے تو ہم کیوں کہیں جب ہم جانتے ہی نہیں ہیں ان ہستیوں کو۔ اور یہی تو پوچھا گیا تھا نا اللہ کے رسول سے کہ علی کو آپ جانتے ہیں، لوگوں سے پوچھا گیا، ایک بندہ تھا، نام میں نہیں لینا چاہتا، کہ مسجد بھری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے میں تو نہیں جانتا، ہاں؟ علی کو جانتے ہی نہیں، ابھی تو یہی تھا، کیا میں نہیں جانتا؟ کیوں؟ اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا علی کو اللہ جانتا ہے یہ میں جانتا ہوں، واہ 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 مجھے واہ، علی جانتا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اور کوئی جانتا ہی نہیں۔ جب ہمیں ہستیوں کو جانتے ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، تو ہم کیوں بحث کریں؟ تو ہوا یہ، ادھر سورہ قدر کی تلاوت فرمائی، پھوپھی جان نے، سرکار امام حسن علیہ السلام کی پھوپھی جان نے سورۃ القدر کی تلاوت فرمائی، ادھر سے تلاوت کی آواز آنے لگی، تو ام القائم تھوڑی سی پریشان ہوئی، اور جناب پھوپھی جان بھی فرماتی میں بھی پریشان ہوں، ادھر سے پھر آواز دی مولا عسکری علیہ السلام نے، پھوپھی جان پریشان نہیں ہو، یہ امر الہی ہے، ہم بچپنے میں کلام کرتے ہیں، پریشان نہیں ہونا۔ بس فرماتی ہیں اتنی دیر ہوئی تھی کہ اچانک میری نظروں سے ام القائم غائب ہو، میں پھر پریشان ہوئی، تو مولا عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، ابھی واپس آ جائیں گی، بس دیر نہیں گزری، پھر اسی جگہ موجود تھیں ام القائم، اور انوار کی لائٹیں، وہ نورانی، وہ نور کی لائٹیں آسمانوں تک جا رہی ہیں، اور پھر دیکھا کہ اچانک یہ ہے کہ ایک ہستی ہے، سجدے میں سر ہے، اور اپنی انگشت مبارک آسمان کی طرف ہے، واہ 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 واہ، اور پتہ کیا فرما رہی ہیں؟ لوگوں کو تو شک ہے کہ جہاں ہم علی پڑھیں نہیں جانا پڑے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ فرما رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان جدی رسول اللہ واشہد ان ابی امیر المومنین علی ولی اللہ۔ واہ 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 واہ، پہلی دفعہ ہے سجدے میں فرما رہے ہیں، مولا امام زمان علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد، اشہد ان ابی امیر المومنین علی ولی اللہ، اور پھر ہر ایک امام کا نام لیا، ہر ایک ہستی کا نام لیا، اور پھر اپنے تک نام لیا، اپنا بھی نام لیا، واہ واہ، اور پھر فرماتی ہیں پھوپھی جان کہ کچھ ملک آئے، ملک ہم کہہ سکتے ہیں مگر وہ تو طائر تھے، پرندوں کی شکل، پرندوں کی شکل، کچھ پرندے آئے، کچھ طائر آئے، اور آ کے کیونکہ مجھے کہا گیا میرے مولا آقا نے تو اس کو میری طرف لے آؤ، میں ان کے پاس لے گئی، اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور زبان چسائی، پھر زبان کانوں پر پھیری، پھر اسی طرح کہ کچھ بول کچھ پڑھ، تو جو پہلی آیت پڑھی تھی وہ یہی تھی جو میں نے تلاوت کی،
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. یہ ساری آیت پڑھی اور اس کے بعد بھی بہت کچھ پڑھا. اور پھر پھوپھی جان فرماتی ہیں کہ کچھ دیر نہیں گزری کہ وہ لے کے چلے گئے, وہ طائر لے کے چلے گئے. اور پھر ام القائم حیران ہو, پریشان ہو گئی اور رونے لگ گئی. اتنا لکھا ہے, صرف پریشان نہیں, ام القائم رونے لگ گئی. ادھر سے پھر آواز دی جناب مولا حسن عسکری کے سامنے, پریشان نہ ہو, میں نے اس کے سپرد کیا ہے جس کو مادر موسیٰ نے موسیٰ کو سپرد کیا تھا. بابا اس اللہ کے میں نے اس کو بھی سپرد کیا ہے جیسے مادر موسیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو سپرد کیا تھا, اور اسی طرح واپس آئے گا. فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ. بابا اور یہ بھی اسی طرح لوٹ کر آئے گا تیرے پاس جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی طرف لوٹ کے آئے تھے. بابا پریشان نہ ہو. بس پھر فرماتی ہیں پھوپھی جان کہ ہر روز وہ طائر لے کے چلے جاتے اور پھر آ جاتے. پھر اسی طرح 40 دنوں کے بعد میں نے دیکھا بڑا سارا ہے, کوئی نوجوان حسین و جمیل بڑے قد کا. میں نے کہا بیٹا اسکری یہ کون ہے, یہ کون؟ ہمارا پھوپھی جان آپ نے پہچانا نہیں, یہی تو مہدی ہے, واہ 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 امام زمان ہے. اللہم صلی علی امام زمانہ بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیونکہ یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ ایک دن میں, شاید آپ کو یاد ہو 7 دن کے تھے یا 7 ہفتے لکھا ہے, عیسیٰ علیہ السلام 7 ہفتے کے, عیسیٰ علیہ کو لگتے تھے 13 سال کے, ابھی 7 ہفتے تھے, بابا 13 سال کے لگتے تھے, جو 3.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی عمر تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی, جب گواہی دی تھی ماں کی پاک دامنی کی. بابا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ, وہ ساری آیات ہیں. تو 13 سال کے لگتے تھے, 7 ہفتے کے ہو گئے. اور ماں لے گئی تھی, لوگوں نے کہا اس کو کسی کام پہ تو لگا, عیسیٰ علیہ السلام کا کام کسی کام پہ لگا, ایسے فارغ پھرے گا. ہاں کہا اس کو کام پہ لگا. کہا کیا کس کام پہ لگاؤں؟ کہا بیٹا وہ جو رنگ ساز ہے نا اس کے پاس بھیجو, یہ رنگ کرے گا. یہ رنگ ساز کے پاس بھیجو, کچھ تو سیکھ لے, روزی کمانے جوگا ہو جائے. اچھا جناب مریم نے فرمایا اچھا چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں, میں لے چلتی ہوں. لے کے گئی تو یہ تو ہنسی خود سیکھ کے آتی ہیں, کسی سکھانے والے کی تو محتاج نہیں ہے. بے شک بے شک. جب وہاں پہنچے تو اس نے کہا کافی زیادہ کپڑے رکھے ہوئے تھے رنگنے کے لیے, اور کہا کہ ذمہ لگا کے جا رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے, یہ میں نے یہ رنگ کرنے ہیں اور تیرے ذمہ لگا رہا ہوں کہ یہ کر دینا. تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ابھی بیٹھ جا, انتظار کی کیا ضرورت ہے, رنگ کر دیتا ہوں. کہا سیکھا ہی نہیں ہے, رنگ بھی کر دے گا. کہا بیٹھ دیکھ ابھی. بس سارے ایک ہی ٹب میں وہ پڑا سارا کوئی برتن کوئی چیز تھی جس میں رنگ کرتا تھا, سارے ایک ہی میں ڈال دے, سارے رنگ بھی ڈال دے, سارے رنگ ڈال دے, سارے کپڑے ڈال دے, بس اٹھاتا جا, جس کی ضرورت ہو تو اٹھاتا جا. یہ کیا تو سمجھا ہی نہیں ہے ہم کون ہیں, تجھے کیا پتا. تو یہ ہستیاں وہ ہوتی ہیں, سیکھنے سکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ پڑھ کے آتے ہیں. ہاں اور ایک بات میں اس سے پہلے والے پروگرام میں نہیں کی تھی, آج کہہ رہا ہوں کہ جب مولا سرکار صلوات پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بارے دیگر سے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو جب مولا ظہور فرمائیں گے نا, چونکہ میں وہ بات کر رہا تھا تلاوت کی, تو بات سامنے آگے میں کرتا ہوں, بس آخری بات ہے, پریشان نہیں. تو اس وقت
مولا سرکار امام مہدی علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. تو جو آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے تھے ان کی تلاوت فرمائیں گے. لوگ تو شک کر رہے ہیں کہ مولا علیہ السلام نے کیا پڑھا. اچھا واہ واہ. پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ دانش بھائی پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی کلام کیا، وہ کوئی بات نہیں. اور شک کرتے ہیں کہ علی علیہ السلام نے کیسے قرآن پڑھا، کیسے تلاوت کی. تو آؤ دیکھو مولا سرکار امام زمان مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے اللهم صل على محمد وآل محمد. تو اس وقت آدم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے تھے اس کی تلاوت فرمائیں گے. اس کی قوم، آدم علیہ السلام کی قوم کے لوگ کہیں گے ایسا تو ہم نے سنا بھی نہیں، ایسا پڑھا بھی نہیں گیا. واہ واہ. اور پھر شیس علیہ السلام کے صحیفے وہ تلاوت فرمائیں گے. نوح علیہ السلام پر جو نازل ہوئے صحیفے وہ تلاوت فرمائیں گے. ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے وہ تلاوت فرمائیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی توریت تلاوت فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل تلاوت فرمائیں گے. اور پھر پورا قرآن مجید تلاوت فرمائیں گے. یہ سرکار مہدی علیہ السلام کس دن، جس دن ظہور فرمائیں گے. واہ 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 واہ. جی بہت کچھ لوگ کہیں گے ہیں ہم نے تو اس طرح سنا ہی نہیں. یہ حقیقت ہے، یہ چیزیں ہیں. اور یہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کے صحیفے، شیس علیہ السلام کے صحیفے، نوح علیہ السلام کے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کی توریت اور عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل اور قرآن مجید، ساری چیزیں مولا مہدی علیہ السلام کے پاس موجود ہیں. واہ 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 واہ. اور انہیں کو تلاوت فرمائیں گے. اچھا پھر فرمائیں گے جس نے دیکھنا ہو آدم علیہ السلام کو، میں آدم ہوں، آؤ دیکھو. جو دیکھنا چاہتا ہے آدم علیہ السلام کو، آؤ میں آدم ہوں. واہ واہ. جو شیس علیہ السلام کو دیکھنا چاہے، آؤ میں شیس ہوں. واہ واہ. جو نوح علیہ السلام کو دیکھنا چاہے، آؤ میں نوح ہوں. واہ. جو اس کے بیٹے جناب سام کو دیکھنا چاہے، آؤ میں سام ہوں. واہ واہ. اور جو دیکھنا چاہے کہ ابراہیم خلیل اللہ، آؤ میں ابراہیم خلیل اللہ ہوں. واہ واہ. اور جو دیکھنا چاہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ، آؤ میں اسماعیل ہوں. واہ واہ. اور جو دیکھنا چاہے سارے، پھر چلتے چلتے پھر کہیں گے، فرمائیں گے تو جس نے دیکھنا ہو یا سننا ہو کوئی بات میرے جد رسول اللہ سے، آؤ میں محمد رسول اللہ ہوں. واہ 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 واہ. اور جو علی ابن ابی طالب کو دیکھنا چاہے امیر المومنین، آؤ مجھے دیکھو. واہ. پھر آخر تک فرمائیں گے، امام حسن عسکری علیہ السلام تک فرمائیں گے جو دیکھنا چاہے آؤ مجھے دیکھو. واہ واہ. تو یہ ہستیاں وہ ہیں کہ جو ہمیشہ سے پڑھ کے آتے ہیں. بے شک بے شک. اچھا ابھی ایک بات کوئی ذہن میں آئی تھی، چلو کرتا چلوں. ہم کیونکہ بخیل نہیں ہیں، تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو جائے مجھے بھی ہو جائے. ایک بندہ سرکار صادق عالم محمد کے پاس آیا. اللهم صل علی محمد. بہت جناب. تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ کاش مجھ کو کچھ پیسے مل جاتے، اچھا تو میں شیعہ ہو جاتا. میں ضرورت نہیں، واہ. پیسے چاہیے تو لے لے، ضرورت نہیں ہمیں. یہ کیا کرنا، کہاں ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں شیعہ کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ نوکر غلام کو فرمایا جا وہ لے آ جو ہمارے پاس کتاب ہے جو صحیح ہے، جا لے آ. وہ بڑا سارا اٹھا کے لایا اور اس میں دیکھ، اس میں خود پڑھ کے سنا ہے. کسی نے پوچھ لیا تھا نا ایک اور مقام پر کہ مولا میرا وہ فلاں ہمسایہ کیسا ہے، مومن ہے، شیعہ ہے یا نہیں ہے، آپ کے ماننے والا ہے یا نہیں ہے؟ تو مولا نے فرمایا ہاں ہے. اس نے کہا آپ نے کیسے کہہ دیا؟ بندے بھی تو ایسے ہوتے ہیں، کیسے کہہ دیا؟ مولا نے فرمایا جا وہ لیا صحیفہ لیا. اس میں پڑھ کے فرمایا یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، فلاں علاقے کا رہنے والا ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کے باپ کا بھی یہ نام ہے، اس خاندان سے ہے، فلاں علاقے سے. بولا آپ بھی جانتے ہیں. اور میں اسی لیے تو میں نے کہہ دیا نہیں ضرورت، شیعہ ہونا ہے تو ہو، نہیں ہونا تو نہیں نہ ہو.
ہمیں نہیں ضرورت. ہم ایسے لالچی لوگوں کو نہیں چاہتے جو کہتا ہے کہ کاش میں بھی شیعہ ہو جاتا اگر آپ کچھ پیسے مجھے دے. پیسے لینے تو لے لے, ہمیں نہیں چاہیے, واہ واہ ہمیں نہیں چاہیے. ہاں ہمیں ایسا شیعہ نہیں چاہیے جو لالچی ہو. نہیں, ہمیں تو کٹ مرنے والے چاہیے. واہ واہ ہاں ایسے نہیں چاہیے کہ بس ٹھیک ہے کچھ پیسے مل جائیں تو میں شیعہ ہو جاؤں. نہیں, قطع نہیں ضرورت. کسی مقام پر بھی کسی معصوم نے نہیں فرمایا, کسی معصوم نے بھی نہیں فرمایا کہ ہمیں ایسا بندہ چاہیے. نہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں ہم ان کے ہو جائیں. واہ 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 ہم کوشش ہی نہیں کرتے. لوگ ادھر ہم آزانے دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں, آتا ہی کوئی نہیں. یہ ہم گواہی کیوں دے رہے ہیں؟ ہم اپنا فرض ادا کریں, ناراض نہیں ہوئے. میں اپنی بات کرتا ہوں, آپ تو بادشاہ نمازی ہیں, ہم نہیں آتے مسجد میں, اذانیں بھی ہوتی ہیں, ہم تو پکار رہے ہیں. اور یہ ناراض نہیں ہونا کہ سوائے ہمارے کسی اور کا امام نہیں ہے, جو گواہی میں ہم کہہ رہے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی بے النبی, شک بے شک اور اسی کو لوگ دہشت گردی کریں. مگر ہمارا تو امام بھی ہے, ایمان بھی ہے. بے شک بے شک اس کے بغیر تو ہمارا چارہ بھی نہیں. بے شک اور پھر ہم مسجد میں نہ آئیں, غلط. پوچھ گچھ بھی ہم سے ہونی ہے, کسی کی بات ہم کرتے ہی نہیں. کیونکہ علماء کہتے تھے کہ جن کو فائدہ دیں گی وہ تو پڑھتے نہیں, جن کو فائدہ دیں گی وہ تو پڑھتے نہیں, دوسروں کی بات نہیں. اور پھر یہ بھی سرکار صادق سے پوچھا گیا مولا سے, مولا یہ کیا وجہ ہے, آپ والے تو پڑھتے نہیں ہیں, ادھر والے تو بہت پڑھتے ہیں. فرمایا شیطان نے لگا دیا, بس اس کو ان کو ادھر لگا